بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ، تیرے نام سے ہو جینا، تیری یاد میں ہو مرنا۔ گرداب میں ہے کشتی، طوفان مچل رہے ہیں، تم ہی ناخدا ہو میرے، کرو پار یہ سفینہ۔ اے نسیم باد سر سر، تیرا رخ ذرا ادھر کر، ادھر آ گلے لگا لوں، تو ہے خوشبوئے مدینہ۔ ہے ضمیر کی یہ حسرت، تیرا در ہو میرا سر ہو، ہے ضمیر کی یہ حسرت، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرے ذوق بندگی کا ہو یہ آخری کرینہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنین و انسان کے لیے اور پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے، لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور طاہر زندگی مبارک امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا گیا۔ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ضمیر کی آواز نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ایک جرأت آمیز سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس پہلے ویڈیو کے ذریعے، جس کی تیاری میں قرآن مجید، صحیح احادیث اور مستند سیرت حسنہ کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے، جو ایک طویل سیریز پر مشتمل ہوگا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کرے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات ترتیب وار انتہائی دلچسپ انداز اور آسان الفاظ میں بیان کرے گا، جس میں سب سے پہلا عنوان یہ ہوگا، اسلام سے پہلے کے حالات۔ عرب قوموں میں عرب امتیں اور سرداریاں، عرب ادیان و مذاہب، دین ابراہیم میں قریش کی بدع، جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں، عربوں کی اقتصادی زندگی اور حالات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور نسب نامہ۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس چینل کا مقصد قوم پرستی کو لے کر ہی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ دین کی معلومات ان بھائیوں تک پہنچے جو کسی مجبوری کے بنا پر دین حاصل نہیں کر پائے، حالانکہ دنیاوی پوزیشن ٹاپ پر ہیں، مگر اب دین کی طلب تو ہے، وقت نہیں۔ اور یوٹیوب پر میں نے دیکھا کافی اچھا کام ہو رہا ہے، مگر کچھ چینل چھوڑ دیں تو کوئی بھی اتھینٹک سند کے ساتھ نہیں بتاتا ہے۔ اس سے ہوتا ہے کہ جو سرے سے علم دین نہیں جانتا ہے، ان کے عقیدے اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور قوم کا زبردست نقصان ہوتا ہے۔ جو بھی کنٹینٹ، جو بھی ویڈیو آپ کو دیتا ہوں، سب سے پہلے جید علماؤں سے مشورہ کرتا ہوں، سند حاصل کرتا ہوں، پھر میں خود ذاتی طور پر ریسرچ کرتا ہوں، اس کے بعد قرآن اور حدیث سے اس کا جواب حاصل کرتا ہوں اور آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کافی محنت لگتی ہے، مگر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دین کی بات قوم تک ہر قیمت پر، ہر صورت پر پہنچائی جائے۔ آپ کا بھی ذاتی اور اخلاقی فرض ہے کہ میرا ساتھ دیں۔ آپ کو واضح کر دوں کہ چینل کا مقصد صرف قوم پرستی ہے۔ اس چینل کی ابھی کوئی اپنی آمدنی نہیں ہے، اس سے جو بھی آمدنی ہوگی وہ قوم کے کمزور طبقے پر خرچ کی جائے گی، جس کی سالانہ بیلنس شیٹ آپ کے سامنے ہر وقت موجود رہے گی۔ تو آپ جتنا زیادہ اس کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، قوم کی امداد ہوگی،
چینل کے ذریعے یہی مقصد لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس چینل کو اپنا سمجھیے، آپ کا ایک مقصد حل ہوگا، آپ کی بہت بڑی امداد قوم کو ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سیرت نبوی کو بیان کرنا ناممکن ہے، اور خاص کر اس وقت تو ہرگز ممکن نہیں جب تک اسلام کے پہلے اور بعد کے حالات کا جائزہ نہ لیا جائے۔ اس لیے اس سلسلے میں اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت کیا تھی، عرب کس ماحول میں جیتے تھے، کیا ان کا ذریعہ معاش تھا، وہ بیان کیا جائے گا۔ عرب قوموں اور اس کی معاشرت بتاؤں گا، پھر وہ حالات بیان کروں گا جس میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات سرکار دو جہاں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت ہوئی۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا ہیں، بے آب و گیا، یعنی وہ زمین جس میں پانی موجود نہ ہو۔ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ عرب کے ایسٹ میں یعنی مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ ویسٹ یعنی مشرق میں خلیج عرب یعنی عرب ساگر ہے، اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا ہی پھیلا ہوا ہے، یعنی ہند مہاساگر کا پھیلا ہوا حصہ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبہ 10 سے 15 لاکھ مربع میل کے آس پاس ہے، یعنی کل کھیتر 10 سے 15 لاکھ اسکوائر میٹر ہے۔ نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب قوموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عرب، قدیمی عرب۔ قدیمی عرب قبائل کی قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور جن کے متعلق ضروری معلومات دستیاب نہیں ہیں، مثلا عاد، سمود، جدیث وغیرہ۔ نمبر 2 پر وہ عرب قبائل ہیں جو یارب بن یشچوب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 عرب مستعرب۔ عرب مستعرب یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عریبہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھیلے۔ ان میں سے 2 قبیلے بہت مشہور ہوئے، ایک ایمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور اور ثقاسق ہیں، دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان، المار، مجہس، تے قندہ، جزام اور اخرج ہیں۔ انہیں آگے چل کر بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہلائے۔ اصلاً ابراہیم علیہ السلام عراق شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو قدے برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کی متعلق بہت سی تفصیل منظر عام پر آئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے کچھ تفصیلی معلومات ہوئی ہے اور ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اپنی دعوت تبلیغ کی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور یہاں سے تبلیغ کے لیے اندرونی اور بیرونی ممالک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ سیدہ سارہ علیہ السلام بھی تھیں۔ وہاں کا بادشاہ فرعون بڑا ہی بدبخت تھا۔ فرعون مصری زبان میں بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ فرعون ایک ٹرم ہے، لقب ہے، فرعون کسی کا نام نہیں۔ سیدہ سارہ علیہ السلام پر فرعون بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں بلایا، مگر سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے غیب سے اسے مفلوج کر دیا۔ تب اس نے سارہ علیہ السلام سے بڑی شرمندگی اور ندامت میں گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اللہ نے اسے دکھا دیا کہ اللہ کی ولیہ سارہ علیہ السلام نہایت ہی مقدس
پاک اور طاہر اللہ کی خاص بندی تھیں، تب اس نے متاثر ہو کر اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی جوزیت میں لے لیا، اور ابراہیم علیہ السلام سیدنا ہاجرہ اور سیدہ سارہ کو مصر سے لے کر واپس فلسطین تشریف لے آئے۔ پھر اللہ جل مجدہ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن مبارک سے ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں ایک نور چمکتا رہتا تھا۔ یہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء سید الانبیاء رحمت للعالمین کا نور تھا، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبد المطلب کی پیشانی مبارک تک پاک صلبوں میں مسلسل منتقل ہوتا رہا، اور ماں حوا کے پاک رحم مبارک میں ماں آمنہ کے پاک رحم مبارک تک مسلسل منتقل ہوتا رہا۔ جس خاندان میں ہمارے آقا کا نور منتقل ہوتا رہا، وہ گھرانہ، وہ خاندان ہمیشہ توحید پر قائم رہا، نیک رہا، پاک اور طاہر رہا، بے عیب رہا، بے گناہ رہا، متقی اور پرہیزگار رہا۔ کبھی بھولے سے بھی کوئی بھول اس خاندان نے نہیں کی۔ جن پاک پشتوں اور پاک رحموں میں ہمارے پیارے آقا کا نور رہا، اور وہ گھرانہ اپنے زمانے میں ہمیشہ تمام گھرانوں میں افضل رہا، حاکم رہا، شرک سے گناہ سے ہمیشہ دور رہا، کبھی کسی میں کوئی نقص اور عیب نہ رہا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر سرور کائنات سرکار دو جہاں اللہ کے محبوب کے نور کے سلسلے وار جو تھے۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت سارہ علیہ السلام بے اولاد تھیں۔ اس دوران اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ اور شیرخواں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیا وادی میں اتار دیا جو حجاز میں تھی۔ اسی جگہ کو آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ حالانکہ بیت اللہ تب بھی تھا، مگر طوفان نوح کے بعد ساری دنیا ایک بار اللہ تعالیٰ نے برابر کر دی تھی۔ تب جب طوفان نوح تھما تھا تو وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی تھی، وہ بارش اور طوفان کے پانی سے مٹی کے بہاؤ سے منہدم ہو گیا تھا اور ایک ٹیلے نما رہ گیا تھا۔ آگے اس کی تعمیر کا ذکر آئے گا۔ اسی ٹیلے کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے پاس آپ کو چھوڑا۔ اس وقت آج کا مکہ تب کا حجاز میں پانی بالکل نہیں تھا، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اور لوٹنے لگے۔ تب ماں ہاجرہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں اور کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ سیدنا خاموش رہے۔ ماں ہاجرہ نے پھر دریافت کیا، آپ پھر سے خاموش رہے۔ پھر سیدہ ہاجرہ نے خود سے کہا کہ آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے خاموشی سے اپنے سر مبارک کو ہاں کی جنبش میں ہلا دیا اور آگے بڑھ گئے۔ یہاں پر اللہ پر توکل، بھروسے کی تربیت ہم لوگوں کو ملتی ہے۔ رب کا بھروسہ کیا ہوتا ہے، ورنہ کوئی ہے ایسا جگردار جو اپنے اہل و عیال کو ایک ویران صحرا میں چھوڑ دے؟ ساتھ ہی ان ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی سیدنا ہاجرہ کے ذریعے بیوی کی فرما برداری کی تربیت ملتی ہے۔ حالانکہ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج ایسے باوقار شوہر بھی نہیں۔ ادھر چند روز میں ہی کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت ترین مشکل تھی۔ ماں کوئی خیمہ تھا، نہ گداز نرم بستر، نہ کوئی پرسان حال۔ چاروں طرف سخت چلچلاتی ہوئی تیز دھوپ، رات میں گھپ اندھیرا، اور ہواؤں میں ریت کے ذرے اڑتے ہوئے سائیں سائیں کی خوف زدہ آواز پیدا کرتے ماحول کو اور پرخوف بناتے تھے۔ پھر ایک صبح مشکیزے میں ایک قطرہ بھی پانی نہ بچا۔ معصوم اسماعیل علیہ السلام کی گرمی کی شدت سے حالت غیر ہو رہی تھی۔ دودھ کا ایک قطرہ بھی سیدنا اسماعیل کے پیٹ میں نہ تھا۔ باقی انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہاں سے ایک نیا دلچسپ سلسلہ شروع ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیے کہ ویڈیو کیسی لگی اور پسند آئی یا نہیں آئی۔ میں بڑی محنت کر کے کئی کتابوں کی ورق گردانی کر کے آپ کے لیے دین کی معلومات لاتا ہوں۔ آپ کے کمنٹ سے جوش دگنا ہو جاتا ہے۔
اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔